وجعلنا اور کر دیتے ہیں ہم علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتاً پردہ ان یفقہوہ کہ نہ سمجھ سکیں اس کو فی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ وَإِذَا اور جب ذکرتا ذکر کریں تو ربا کا اپنے رب کا فی القرآن قرآن میں وحدہ اس کی وحدانیت کا ولوا پھرتا ہے علی ادبارہم اوپر اپنی کمر کے نفورا نفرت کرتا ہوا۔ پہلے فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھے، جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو جو ایمان نہیں نہ لاتے ان کے درمیان اور قرآن پڑھنے والے کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری آیت میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو جو ایماندار نہیں ہوتے ان کے دلوں پر ایسا پردہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہو جاتا ہے، کہ اس لیے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جائے نا قرآن پاک میں کہ اللہ واحد ہے، اللہ ہی کے لیے سبھی عبادتیں ہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو وہ قرآن کو بھی نہیں سنتے، قرآن کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بس ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی، ہر کسی قسم کی جو عبادت ہے یہ صرف اللہ ہی کو جاتی ہے، یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، تو وہ پھر قرآن کو بھی نہیں سنتے، قرآن پڑھنے والے کو بھی نہیں سنتے، قرآن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو قرآن میں ذکر میرا کیا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ان لوگوں کو بہت نفرت ہوتی ہے، وہ اس محفل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہی قرآن پاک آیا ہے، جس کو سمجھ کر مسلمانوں نے ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔